بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا کر گئے امت کو، اپنی وفات سے پہلے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں کچھ لکھوا دوں اس حوالے سے، میرے بعد اختلاف نہ ہو۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے لکھوانے کی، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میرے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو ماننا ہے نہ مومنوں نے کسی کو ماننا۔ کتنی واضح بات ہے، یہ حکم نہیں فرمایا بھی میرے بعد خلیفہ اس کو بنانا ہے آپ نے، لیکن فرمایا یہ ہے کہ مومن کسی اور کو بنائیں گے نہیں۔ یہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ اللہ نے کسی اور کو بننے دینا ہے قبول کرنا ہے، نہ مومنوں نے کسی اور کو بننے دینا ہے اور قبول کرنا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا کوئی کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام کیا، اس نے دوبارہ پوچھا اللہ کے رسول دوبارہ آؤں اگر کبھی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اور میں نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہو، پھر آپ مجھے اس بارے میں بھی رہنمائی دیجیے۔ کأنہا ترید الموت، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس کا اشارہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر تم آؤ اور میں دنیا میں نہ رہوں تو تم نے ابو بکر کے پاس آنا۔ کتنا واضح اشارہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری ایام میں ارشاد فرمایا کہ ان امن الناس علی فی صحبتی و مالہ ابو بکر، میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات مال کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے ابو بکر کے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں جتنے بھی دروازے ہیں نا، صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی کی طرف، جن کے دیواریں مسجد نبوی کے ساتھ اس کے صحن کی طرف لگتی تھی، انہوں نے دروازے کھولے ہوئے تھے کہ ہم آسانی کے ساتھ مسجد میں آ جائیں گھوم کے آنے کی بجائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کی۔ اس سے واضح کیا اشارہ ہو سکتا ہے؟ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں امت کو، اور امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا جس نے تمہاری خلافت سنبھالنی ہے۔ فرمایا کہ سارے دروازے مسجد میں آنے والے بند کر دو، مسجد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا ہوگا یا ابو بکر کا کھلا ہوگا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت باقی سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل کون ہے، پھر کون۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا نفضل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درجہ بندی کرتے تھے صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، جتنے بھی لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی درجہ بندی کرتے تھے کہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ، پھر تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہم یعنی سارے صحابہ، سب سے پہلا نمبر ابو بکر کو دیتے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ اور صحابہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھئی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام کرتے تھے، اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ رب العزت وحی کر کے بتا دیتا تھا کہ یہ غلط ہے، بھی اس کو روک دیا جائے، نبی اپنے صحابہ کو روک دیں یہ کام غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہوتا تب بھی اللہ وحی نازل کر دیتا کہ اے نبی آپ کے بعد صحابہ یہ کام کرتے ہیں، ان کو روک دے۔ اور صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ ہم یہ کام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہمیں منع نہیں کیا گیا، اس لیے یہ کام اللہ رب العزت کی طرف سے جائز اور درست تھا، ورنہ وہی نازل ہوتی اور ہماری اصلاح ہوتی۔ تو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سے اختلاف نہیں تھا، وہ بلکہ حد درجہ اس سے متفق تھے، بلکہ وہ دعوت دیتے تھے اس کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اسلام کی خاطر، جب شہید ہوئے تو لوگ جمع ہوئے، اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں اعلان کیا۔ اس سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی تھے تو انہوں نے اس بات کا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وعدہ لے لیا، اجازت لے لی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ وہ اجازت کیوں لی؟ کیونکہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، مجھے اجازت دے دیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میری سوچ یہ تھی کہ میں وہاں دفن ہو جاؤں، وہاں ایک میرے خامد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے میرے والد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسری میں دفن ہو جاؤں، تین ہی جگہ ہیں قبر۔ لیکن امیر المومنین عمر آپ نے اگر کہا ہے تو میں انکار نہیں کر پائی، میں اجازت دیتی ہوں کہ میں اس جگہ پر آپ کو دفن ہونے دوں، اگر آپ شہید ہو جائیں تو آپ دفن ہو جائیں، ادھر آپ کو اجازت ہے۔ جب یہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ دفن ہونے کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے اس وقت کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت ملے گی،
اس سے پہلے وہ سعادت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مل چکی تھی، اب مجھے یقین تھا کہ جو جگہ خالی پڑی ہے یہ سیدنا عمر کو ملنی ہے۔ کیوں؟ میں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی سنتا رہا، میں اور ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ ایسا کیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا، عجیب و غریب واقعہ۔ فرمایا کہ ایک گائے کو ایک شخص لے کے جا رہا تھا، اس نے اس پر سواری شروع کر دی، تو گائے نے بول کر کہا کہ میں سواری کرنے کے لیے تو بنی نہیں ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھے تو اللہ نے ہل چلانے کے لیے پیدا کیا۔ ہر جانور کی اپنی اپنی استعداد اور استطاعت ہے۔ کوئی جانور جو ہیں جس طرح گدھے ہیں، خچر ہیں، وہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، زیادہ بوجھ اٹھانے کے کام کرتے ہیں، تو گائے کے اندر اللہ رب العزت نے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کم رکھی ہے، وہ کھینچ کر ہل وغیرہ چلانا زیادہ کر لیتی۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا، مجھے تو ہل چلانے کے لیے پیدا کیا۔ ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد، دو واقعات سنائے، تو صحابہ کچھ حیران ہوئے، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی گائے بھی بولی ہے، بندہ حیران ہوتا ہی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اومنو بہ و ابو بکر و عمر، آپ لوگ حیران ہو رہے ہو اور ہچکچا رہے ہو یہ ماننے سے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہوگا، سن لو میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ ابو بکر و عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم مانتے ہیں، آپ نے خود اپنی گارنٹی پہ یہ ضمانت دے دی کہ ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو بکر و عمر کو اپنے سے جدا نہیں کیا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جگہ ابو بکر و عمر کو ملنی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بڑی اور احادیث موجود ہیں جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے اشارے موجود ہیں۔